ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل الأهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وشيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل الأهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب الحاجة إلا وكزى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. محمد وجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. لکھا ہے چوٹ کے یسرب میں جب حرم آئے سروں کو پیٹتے باسد غم و علم آئے بپا تھا غل حرم سید امم آئے بیان کرتے تھے سجاد رو کے ہم آئے تمام کنبے کو مقتل میں کھو کے آئے ہیں بجائے تحفہ 72 کے داغ لائے ہیں مدینے والوں ہمیں کربلا نے لوٹ لیا یتیم میں ہوا بابا ہوئے شہید جفا ہوئے اسیر ستم اہل بیت و اوہیلا برہ نہ پا مجھے تا شام لی گئے یادا جو تھمتا تھا کہ جفا آشکار ہوتی تھی کہ پشت دروں سے میری فکار ہوتی تھی. میں گزارش کروں گا یاسر شمسی بھائی سے کہ وہ جناب سیدہ کی بارگاہ میں ان کے مظلوم لال کا پرسہ پیش کریں برائے خوش نوری امام زمانہ بلند ترین سلوات. اور محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات. بار دیگر صلوات. وقت نزا جو میں نے کہا یا علی مدد
وقت نزا جو میں نے کہا یا علی مدد، اور قبر میں یہ کہہ کے اٹھا یا علی مدد، محسن میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا، محسن میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا، جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد، خون ہم بہاتے ہیں، زخم ہم سجاتے ہیں، خون ہم بہاتے ہیں، زخم ہم سجاتے ہیں، یہ سلیق ماتم کے اور کس کو آتے ہیں، روز برپا ہوتی ہیں مجلسیں زمانے میں، روز برپا ہوتی ہیں مجلسیں زمانے میں، ہم تو باغ جنت میں روز آتے جاتے ہیں، مجلس حسینی میں زندگی بدلنے کے، مجلس حسینی میں زندگی بدلنے کے گر سکھائے جاتے ہیں، حر بنائے جاتے ہیں، آ کے دیکھ لے دنیا مجلس آج بھی جلوسوں میں، آ کے دیکھ لے دنیا آج بھی جلوسوں میں، ان کے سر نہیں جھکتے جو علم اٹھاتے ہیں، ذکر مرتضیٰ کر کے ہم تو چہرے پڑھ پڑھ کے، ذکر مرتضیٰ کر کے ہم تو چہرے پڑھ پڑھ کے ذائچے بناتے ہیں، ولدیت بتاتے ہیں، جائیں چاند پر ہم کیوں، ہم تو ان کے نوکر ہیں، جائیں چاند پر ہم کیوں، ہم تو ان کے نوکر ہیں، چاند تارے خود جن کے گھر پہ آتے جاتے ہیں، اور آپ کو بھی مل جائے دین کا علم، لیکن آپ کو بھی مل جائے دین کا علم، لیکن آپ کا بھروسہ کیا، آپ بھاگ جاتے ہیں، ان کے سامنے سورج ایک دیا سا لگتا ہے،
ان کے سامنے سورج ایک دیا سا لگتا ہے، زخم ماتم شہ کے جن کے جگمگاتے ہیں، خون ہم بہاتے ہیں، زخم ہم سجاتے ہیں۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ رویا کیے جو پیاسے اصغر تمام رات، رویا کیے جو پیاسے اصغر تمام رات، تھا خیمہ حسین میں محشر تمام رات، رویا کیے جو پیاسے، روئے جو چونک چونک کے اصغر تمام رات، روئے جو چونک چونک کے اصغر تمام رات، صدقے اتارتی رہی مادر تمام رات، کہتی تھی بانو دشت عجب ہولناک ہے، کہتی تھی بانو دشت عجب ہولناک ہے، ڈر ڈر گیا ہے خواب میں اصغر تمام رات، رو رو سکینہ کہتی تھی بابا کی خیر ہو، رو رو سکینہ کہتی تھی بابا کی خیر ہو، میں دیکھتی ہوں خواب میں خنجر تمام رات، رویا کیے جو پیاسے۔ منظر کشی اس چیز کی پیش کرتا ہوں کہ جس وقت آل محمد مدینے پہنچ چکے ہیں، گئے رسول کے روزے پہ جس گھڑی سجاد، لپٹ کے قبر مبارک سے تب یہ کی فریاد، خبر ہے آپ کو بھی ہم پہ کیا ہوئی بیاد، کہ دوپہر میں ہوا سارا گھر کا گھر برباد، تمہاری آل پہ رنج و الم کثیر ہوئے، حسین قتل ہوئے اور حرم اسیر ہوئے، چلے مکان کو روتے امام جن و بشر، تمام قافلہ تھا ساتھ ساتھ 9 آ کر، وفور غم ہوا دیکھا جو خانہ سرور، اداسی چھائی ہے خاک اڑ رہی ہے دیوڑی پر،
یہ غیر حال ہوا غم سے جان کھونے لگے، امام دیکھ کے سنسان گھر کو رونے لگے۔ میں گزارش کروں گا میں سندہ خانی بھائی سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ جناب سید مطلوب لال کو پرسہ پیش کریں۔ بار دیگر پاؤں سے بلند سلوات۔ ایام اعضا کے آخری دن ہے، اسی سلسلے میں سچے بھائی کا ایک کلام پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر سے درود پڑھ دے محمد و آل خدا حافظ، خدا حافظ، ہے رخصت کی گھڑی ہے کربلا والوں، خدا حافظ، سلام آخری، سلام آخری ہے کربلا والوں، خدا خدا حافظ، نہ سے ہو سکا کچھ بھی ادا حق میں زبانی کا، نہ سے ہو سکا کچھ بھی ادا حق میں زبانی کا، ہے یہ شرمندگی، ہے یہ شرمندگی ہے کربلا والوں، خدا حافظ، خدا بھی یہاں تشریف لاتی ہے، تمہارے ساتھ زہرا بھی یہاں تشریف لاتی ہے، یہ عزت بھی ملی، یہ عزت بھی ملی ہے کربلا والوں، خدا حافظ، خدا حافظ، تمہارے غم میں روتے روتے مر جاتے تو اچھا تھا، تمہارے غم میں روتے روتے مر جاتے تو اچھا تھا، یہ حسرت رہ گئی، یہ حسرت رہ گئی ہے کربلا والوں، خدا حافظ، خدا حافظ، پھر اگلے سال ہم یوں ہی صفے ماتم بچھائیں گے، پھر اگلے سال ہم یوں
ہی سفید ماتم بچھائیں گے رہی گئی زندگی رہی گئی زندگی ہے کربلا والوں درود پڑھے محمد والا جناب سجاد اپنے گھر تشریف لے جا چکے ادھر بھی سغرا کا کیا عالم ہے کہتی ہیں کہ سغرا ادھر سے پیٹتی پہنچی بچشم تر ام البنی بھی ہاتھوں سے ہاتھ تھامے ہوئے جگر پوچھا کدھر ہے خواہر سلطان بیت پر فضا نے بڑھ کے حضرت زینب کو دی خبر زوجہ رسول پاک کی تشریف لائی ہے ام البنی بھی آئی ہیں سغرا بھی آئی ہیں ماتم کی صف کے پاس جو پہنچی وہ نیک نام رونے لگی پکار کے سیدانیاں تمام کلثوم بڑھ گئیں پے تعظیم چند گام اٹھی ایک آہ کھینچ کے زینب پے سلام گرنے لگی تو بازوئے فضا پکڑ لیا گرنے لگی تو بازوئے فضا پکڑ لیا سغرا کو دیکھتے ہی کلیجہ پکڑ لیا میں گزارش کروں گا حسین بھائی اور برادران سے کہ مرثیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں برائے خوشنود امام زمانہ بلند ترین صلوات بارے دیگر باواز بلند سراوا سب کے مشکل کشا ہے میرے علی بات ایسی ڈھکی چھپی کیا ہے سب کے مشکل کشا ہے میرے علی بات ایسی ڈھکی چھپی کیا ہے اور شک اگر ہے پکار کے دیکھو اور شک اگر ہے پکار کے دیکھو ہاتھ کنگن کو عارضی کیا ہے سب کے مشکل کشا ہے درود محمد و آل محمد
برائے خوشنودی امام زمانہ بلند
برادران آپ لوگوں کے سامنے مرثیہ پیش کر رہے تھے، وہی اسی گفتگو کو طول دیتے ہوئے کہ وطن میں جب حرم شاہ نامدار آئے، ملول و مضطر و بیتاب و بے قرار آئے، جناب عابد بیمار اشک بار آئے، نبی کی قبر مطہر پہ سوگوار آئے، بکا سے روزہ علی وقار ہلنے لگا، فغا وہ کی کہ نبی کا مزار ہلنے لگا، سفر میں قائم بے پر بھی مر گئے سغرا، پھوپھی کے دونوں وہ دل ربا بھی مر گئے سغرا، میرے جوان علی اکبر بھی مر گئے سغرا، تمہارے ننھے برادر بھی مر گئے سغرا، نبی کا لال بھی، سب اقرابی بھی قتل ہوئے، علی کے شیر تمہارے چچا بھی قتل ہوئے۔ میں گزارش کروں گا عسکری بھائی سے کہ تشریف لائیں اور بار کا جناب سے مسلم ڈال کا پرسہ پیش کریں۔ برائے خوشنودی مولا زمانہ پر ترین صلوات۔ برائے خوشنودی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بلند ترین صلوات۔ ایک دفعہ اور مل کے بابا بلند تر صلوات۔ مسائل سے پہلے تعلیقوں میں ایک مطلب دو شعر خالی ہے۔ کون مظہر خدا بتا دیا حسین نے، ہے کون مظہر خدا بتا دیا حسین نے، کہ اختیار کن ہے کیا دکھا دیا حسین نے، ہے کون مظہر خدا بتا دیا حسین نے، کہ اختیار کن ہے کیا دکھا دیا حسین نے، یزید داغدار کر رہا تھا کل خدائی کو، یزید داغدار کر رہا تھا کل خدائی کو، نشان اس کا دہر سے مٹا دیا حسین نے، کہ اختیار کن ہے کیا دکھا دیا حسین نے، اور پتہ چلے معرفت کی اصل روشنی ہے کیا، پتہ چلے معرفت کی اصل روشنی ہے کیا، اسی لیے جلا دیا بجھا دیا حسین، کہ اختیار کن ہے کیا بتا دیا حسین نے۔ اور ایک یہ پیغام ہے، پڑھو نماز روبرو کرو خدا سے گفتگو، پڑھو نماز روبرو کرو خدا سے گفتگو، حسینیوں کو یہ بھی گر سکھا دیا حسین نے، کہ اختیار کن ہے کیا بتا دیا حسین نے، اور سر سنا تو غور کر کلام کر رہا ہے سر سنا تو غور کر کلام کر رہا ہے سر، زمانے دیکھ موت کو ہرا دیا حسین نے، کہ اختیار کن ہے کیا بتا دیا حسین نے۔ اور آخری شعر ہے جناب یاسر رضا یاسر صاحب کا کلام ہے، شہید ہونا چاہتے ہیں سب میان کربلا، شہید ہونا چاہتے ہیں سب میان کربلا، ارے صحابیوں کو ایسا کیا بتا دیا حسین نے، کہ اختیار کن ہے کیا دکھا دیا حسین نے۔ درود پڑھ دیجئے محمد والے دو سے تین شعر، چونکہ یہ ایام
حضرت محسن کی شہادت ہیں تو جناب فاطمہ جناب سیدہ کی بارگاہ میں مسائل کے سے توسین شیر ایک دفعہ اور مل کے باواز بلند تر صلوات کیسے دروازہ ہٹاؤں کیسے دروازہ ہٹاؤں ارے کیسے محسن کو بچاؤں سانس سینے میں رکی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے خائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے اور تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا ارے کوئی پسلی ارے کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا سانس لیتی ہوں میں جس دم ارے رکنے لگتا ہے میرا دم صرف مرنے کی کمی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے اور کبھی دربار میں پیشی پہ بلاتے ہیں ہمیں اور کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے ارے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے اور شرم آتی ارے شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے یہ تماچوں کے نشان تم کو دکھاؤں کیسے ارے تم نہ پہچان سکو گے ارے دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے اور قبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے ارے کتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے پھول تربت پہ چڑھا کے ایک دیا لا کے جلا دے ارے کیا مدینے میں کوئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے خائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے
نے جناب سیدہ کا ذکر کیا تو اس آخر لمحے کا گفتگو کے بعد از دعا جو خط وصیت رقم کیا، رک رک کے ہر مقام پہ بی بی نے کی بکا، تہ کر کے پھر مسلح پہ اس خط کو رکھ دیا، یاسین پڑھ کے لیٹ گئی اور کی قضا، فضا تڑپ کے روئی کہ بی بی گزر گئی، بچوں کو پالنے میں بھی نہ پائیں کہ مر گئی، سب گھر میں آ گئے یہ سنا جب کے شور و شور، تڑپی زمین پہ زینب کلثوم کر کے بین، رو رو کے ماں کی لاش سے لپٹے حسن حسین، مسجد سے آئے بال بکھیرے شہر حنین، گل پڑ گیا کہ ہائے مدینہ اجڑ گیا، احمد کے اہل بیت میں کوہرام مچ گیا۔ میں گزارش کروں گا مدثر بھائی سے کہ وہ کلام پیش کریں برائے خوشنود امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ خوشنود امام زمانہ بلند سے بلندتر صلوات۔ 2 سے 3 اشعار وقت کی مناسبت سے صرف مصائب کے مولانا صاحب اجازت دیں۔ آج امت نے کچھ اس طرح دیا زینب کو، آج امت نے کچھ اس طرح دیا زینب کو، سال بھر قید میں مہمان رکھا زینب کو، آج امت نے کچھ اس طرح دیا زینب کو، شمر نے سے اتاری ہے کہ پھر شام تلک، شمر نے اتاری ہے کہ پھر شام تلک، ڈھونڈتی رہ گئی زینب کی رضا زینب کو، نوک نیزہ سے گرا جاتا ہے شبیر کا سر، کوئی پتھر تو نہیں آ کے لگا زینب کو، نام زینب کا لے لیتے ہیں بازاروں میں، دیکھ کر روتی ہے غازی کی وفا زینب کو، بہت قیامت کا شعر ہے اگر محسوس کیا جائے اس کو، کربلا ہونے میں کب وقت لگا ہے اتنا، جتنا بازار گزرنے میں لگا زینب کو، اور آخری شعر،
کم نہ تھا موت سے بازار میں آنا اکبر، پھر بھی عابد کے لیے جینا پڑا زینب کو، آج امت نے کچھ اس طرح دیا زینب کو۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ شبیر تیری لاش پہ آتی تیری بہن، بنت علی کو گھیر نہ لیتے اگر مہم، خیموں میں آگ شعلوں میں زہرا کا سب چمن، بھائی کہاں بطول کی بیٹی کہاں رسن، رہتی کبھی نہ لاش تیری بے کفن حسین، ہوتا کہیں قریب جو اپنا وطن حسین۔ میں گزارش کروں گا قبلہ سید ابوالقاسم رضوی صاحب سے کہ وہ مجلس سے خطاب فرمائیں۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صلوات پڑھیے گا بآواز بلند اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی محمد وآل محمد صلوات۔ قرآن مجید کے سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 6 کی میں نے تلاوت کی ہے، اور اس آیت کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ مسلسل مجلسیں گھروں میں ہو رہی ہیں، اور انہی مجلسوں کے ذریعے سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر در محمد والے محمد نہ ہوتا تو آج ہمارے پاس تعلیم کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا۔ بہترین ذریعہ یہ مجالس ہے، اور ان 2 مہینے 8 دن کی مجالس کے اندر ہم ہر سبجیکٹ کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں، عالم خطیب ذاکر پڑھتا ہے، سامعین سنتے ہیں۔ میں اکثر جگہوں پہ گئی مولانا اس سبجیکٹ کے اوپر، میں نے باقر صاحب سے پوچھا مولانا کہ میں مسائل کس کے پڑھوں، انہوں نے کہا طفلان مسلم۔ میں نے جب طفلان مسلم کے مسائل پڑھیں گے تو کیوں نہ موضوعی اسلام میں یتیم اور یتیم کے حقوق اس کو بنا دیا جائے، اور ایک مختصر سی گفتگو آج کی نشست میں ہو جائے۔ میں کیا صلوات پڑھے گا اب دیکھیں کہ سورہ ضحیٰ کی چھٹی آیت ہے، اور جس میں خدا بند تعالیٰ اپنے حبیب کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے الم یجد کا یتیما فآویٰ،
کیا جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کی پرورش نہیں کی؟ جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا آپ کی پرورش نہیں کی؟ اب جب میں نے قرآن کی اس آیت کو پڑھا، اس کے ترجمے کو سمجھا، تفسیر اور تاریخ کی طرف میں نے جب قدم بڑھایا تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ رسول کی ولادت سے پہلے رسول کے والد کی وفات ہوئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب رسول اس دنیا میں آئے تو یتیم، یعنی رسول کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں۔ اچھا، پیغمبروں میں ایک پیغمبر وہ ہے کہ جو بغیر ماں باپ کے، وہ حضرت آدم ہے۔ ایک پیغمبر حضرت عیسیٰ ہے، وہ بغیر باپ کے ہیں، ماں حضرت مریم۔ اور ایک ہمارے پیغمبر ہیں کہ جس پیغمبر کو خدا نے باپ اور ماں دونوں کی نعمت دی، لیکن اس کے بعد ولادت سے پہلے ہی باپ کی وفات ہو گئی۔ اچھا، میں نے یہ جملہ کہا، مجھ کو کہنے دیجیے، ہمارے پیغمبر ہیں جنہیں باپ اور ماں کی خدا نے نعمت دی۔ اب میں جملے کو آگے بڑھانا ہوں، توجہ دیجیے گا۔ باپ اور ماں کی نعمت ایک بار نہیں، 2 بار دی۔ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں۔ اور اچھا 2 بار دی تو یہ بھی یاد رکھیں کہ دونوں مرتبے میں رتبے میں کم نہیں دیے، مرتبے میں رتبے میں کم نہیں۔ اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے نا کہ حسب نسب، تو حسب نسب سے جو عبداللہ کا حسب نسب وہ ابو طالب کا، تو پتا چلا کہ عبداللہ کی بدل اگر ابو طالب تھے تو آمنہ بنت وہب کی بدل جناب فاطمہ بنت اسد بنی۔ لیکن اس کے بعد اور فضیلت کیسے سمجھ میں آئے؟ محبتوں کا ثبوت دیجیے گا، اس لیے کیونکہ یہ نہ سمجھو کہ صرف رسول کی نسبت سے ابو طالب اور فاطمہ کو فضیلت ملی ہے۔ فضیلت کا معاملہ یہ ہے کہ علی 11 اماموں کے باپ ہیں، لیکن ابو طالب 12 اماموں کے باپ ہیں۔ علی 11 اماموں کے باپ ہیں، ابو طالب 12 اماموں کے باپ ہیں۔ فاطمہ زہرا 11 اماموں کی ماں ہے، فاطمہ بنت اسد 12 اماموں کی ماں ہے۔ 12 اماموں کی ماں ہے۔ تو قدرت نے فیصلہ یہ کیا کہ اب عبداللہ جائیں گے، ان کی جگہ ابو طالب لیں گے۔ نہ توجہ ہے آپ کی۔ عبداللہ جائیں گے، ان کی جگہ ابو طالب لیں گے۔ آمنہ جائیں گی، ان کی جگہ فاطمہ بنت اسد لیں گی۔ غدیر میں نبی اعلان کر کے کہے گا میں جا رہا ہوں، میری جگہ علی ابن ابی طالب۔ مل کے صلوات پڑھیے گا بابا بلند۔ موضوع یتیمی رسالت ہے، موضوع یتیمی رسالت ہے۔ کہا جا رہا ہے علم یجد کا یتیم، اے نبی کہ آپ یتیم نہیں تھے، ہم نے آپ کو پالا۔ اب آپ یہ بتائیے اللہ تعالیٰ نے کس کے عمل کو اپنی طرف نسبت دی؟ آدم نے عمل کیا لیکن خدا نے اپنی طرف نسبت نہیں دی۔ نوح نے عمل کیا، خدا نے اپنی طرف نسبت نہیں دی۔ ارے بڑی سے بڑی تاریخ میں شخصیات گزری، میں نے دیکھا بس 2 ہی ہیں جن کے عمل کو خدا نے اپنی طرف نسبت دی، یا ایک یتیم ہے یا ایک یتیم کا مربی ہے، یا ایک یتیم ہے یا ایک یتیم کا پرورش کرنے والا، یا محمد عربی ہے یا ابو طالب ہے۔ محمد عربی نے جب کنکریاں پھینکی تو خدا نے کہا یہ آپ نے کنکریاں نہیں ماری ہے، ہم نے ماری ہے۔ اچھا ایک جملہ تو میں دیکھو تقابل نہیں کر رہا ہوں، لیکن اجازت دو مجھے، تو کنکریاں ماری نبی نے تو ایک رات کا واقعہ ہے، ایک محل کا واقعہ ہے، لیکن یتیم کی سرپرستی 8 سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب کی وفات ہو گئی۔ 42 سال تک جس نے پیغمبر کی تربیت کی ہو، پرورش کی ہو، نصرت کی ہو، مدد کی ہو، تعاون کیا ہو، ساتھ دیا ہو، سینہ سپر رہا ہو، اسے کہتے ہیں ابو طالب۔ تو وہ پتا چلا کہ جس کے 42 سال کے مکمل عمل کی ضمانت خدا لے، وہ اسے کون کافر کہہ سکتا ہے؟ ایک مرتبہ اس سے بہتر بلندر صلوات پڑھیے گا۔ اچھا عمل کی ضمانت لینا پھر بھی آسان ہے، زبان کی ضمانت بہت مشکل ہے، کچھ بھی کہہ دیتے ہیں لوگ۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ادھر بول رہے ہیں ادھر ٹی وی پہ لائیو آ رہا ہے،
اس کے باوجود لوگ پلٹ جاتے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا تھا, ایسے نہیں کہا تھا, یوں نہیں کہا تھا, وہاں نہیں کہا تھا, اس وقت نہیں کہا تھا. اب جب سب پیش کر دیا, میری مراد یہ نہیں تھی, میری مراد یہ نہیں تھی. وہ پوری ٹیم آئی, وہ نامراد چلی گئی. اعتراض کرنے والے نامراد چلے گئے, اس لیے اس نے کہا میری مراد ہی نہیں تھی. تو عزیزان نے دیکھا آپ نے, تو آج کے زمانے میں جب سب ریکارڈ ہو رہا, لیکن جھوٹے بھی ریکارڈ بنا رہے ہیں, جھوٹے بھی ریکارڈ بنا رہے, کہہ رہے ہم نے یہ نہیں کہا, ہماری مراد یہ نہیں. لیکن عزیزوں اندازہ لگا, یہ تو ابو طالب کا عمل ہے جس کو خدا نے کہا اے نبی ہم نے آپ کی پرورش کی. اور دوسرا مقام ہے کہ جب نبی کا نکاح ہو رہا ہے, اچھا نہیں خطبہ بعد میں, اس سے پہلے ایک جملہ سن لیجیے آپ. محبتوں کا ثبوت یہ بلند ترین عزیزوں, ماں باپ کی جو ذمہ داری ہے بچوں کی پرورش کے حوالے سے, سب سے پہلا کام یہ ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھے. اور آخری کام کیا والدین کا پتہ ہے؟ بالغ ہونے کے بعد چھوڑ دیں, بیٹا ڈھونڈ کے لاؤ, شادی وادی کر دو. ایسا ہی ہے, خرچہ بھی بچ جائے گا. آخری ذمہ داری والدین کی کیا ہے؟ اتنی مہنگی شادی ہوئی کیوں کہ والدین کو سوچنا پڑے. عزیزوں یاد رکھیں, نبی نے کہا تھا شادی کے تعلق سے کہ شادی کرو, اگر فقیر ہوگے تو غنی ہو جاؤ گے. شادی کرو, فقیر ہوگے تو غنی ہو جاؤ گے. ہم نے شادی کو ایسا بنا دیا کہ کتنے غنی کو فقیر ہوتے دیکھ رہے ہیں, وہ مالدار فقیر ہوتا چلا جا رہا ہے. تو بہت سے لوگ شادی اس ڈر سے نہیں کرتے کہ ہم فقیر ہو جائیں گے. اتنا ہی نہیں, رسول کے پاس ایک آدمی کہتے ہیں یا رسول اللہ فقیر. رسول نے کہا جا کے شادی کر لو. رسول مذاق کر لو. مزاح میں بھی جھوٹ کی اجازت نہیں ہے. اکتوبر میں ختم ہوا, نومبر کے شروع میں کہہ رہا ہوں, کچھ دنوں کے بعد 1 اپریل آئے گی, ابھی سے یاد رہے. مذاق میں بھی جھوٹ کی اجازت نہیں ہے. اچھا کسی طرح کے حرام کام کی شریعت میں اجازت ہے. کئی مرتبہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں دیکھو یار اتنا تو دین کا کام کر لیا, تھوڑا سا بے دینی کا بھی کام کر لیتے ہیں. بھائی اتنے نوحے مجلسوں کی پبلسٹی کر لی تو تھوڑا سا میوزیکل کنسرٹ جو ہے اس کی بھی پبلسٹی کر لیں. عزیزان گرامی دیکھو, جب حسین کے پاس آئے نا تو پوری طرح سے یزیدی عادات کو چھوڑنا پڑتا ہے, تبھی حر کہلاتا ہے. حسین کے پاس جب آتے ہیں نا تو پوری طرح سے یزیدی عادات کو چھوڑ کر حسین کے ہاتھوں پہ, جب حسین کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے ہیں نا, بیعت کا مطلب کیا ہے؟ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پورے وجود کو حسین کے حوالے کر دو. بھائی یہ مجلسوں میں آپ یاد رکھیں, یہ آپ کے ہاتھوں میں بظاہر آج سامنے آپ کے کوئی حسین کا ہاتھ نہیں ہے, لیکن جہاں بھی مجلس کا فرض بچ گیا آپ کی بیعت ہو گئی. جہاں بھی مجلس کا فرض بچ گیا آپ کی بیعت ہو گئی. جہاں بھی علم سج گیا آپ کی بیعت ہو گئی. پر جب بیعت ہو گئی تو کیا ہے کہ ایک ہاتھ ہو اس کے اوپر دوسرا ہاتھ. اچھا جب اپنا ہاتھ دے دیا نا تو پھر اس کے بعد بیعت کے بعد ہاتھ چھوڑایا نہیں جاتا. توجہ رہے, بیعت کے بعد ہاتھ چھوڑایا نہیں جاتا, ہاتھ کھینچا نہیں جاتا, بلکہ بیعت کر لی. اب یہ ہاتھ آپ کے ہاتھ میں, مقتل میں لے جائیں آپ کے ہاتھ میں ہے, محراب میں لے جائیں آپ کے ہاتھ میں ہے, کربلا لے جائیں آپ کے ہاتھ میں, کاظمین لے جائیں آپ کے ہاتھ میں, سامرا لے جائیں ہاتھ میں, آپ کے ہی میرا ہاتھ ہے. میرا ہاتھ نہیں, میرا پورا وجود میرا آپ کے حوالے ہے, سارا وجود آپ کے حوالے. تو بیعت کا مطلب ہے اپنے آپ کو حسین کے حوالے کر دینا. جب پوری طرح حسین کے حوالے کر دو گے نا تو زبان پہ قرآن کی آیت ہوگی, زبان پہ حدیث رسول ہوگی, زبان پہ نہج البلاغہ ہوگا, زبان پہ خطبہ سیدہ ہوگا, زبان پہ خطبہ امام حسن ہوگا, زبان پہ کلام امام حسین ہوگا, زبان پہ زیارت امام حسین ہوگی, زبان پہ تذکیہ فاطمہ ہوگی, زبان پہ منقبت ہوگی, زبان پہ نوحہ ہوگا, زبان پہ قصیدہ ہوگا. عزیزوں میں ایسے بہت سے مومنین کو جانتا ہوں کہ دنیا نے انہیں بلایا لیکن انہوں نے کہا کہ جب ہم حسین کے ہو گئے
تو پھر ہم دنیا کے پیچھے نہیں جاتے ہیں، پھر ہم حسین کے ہو گئے تو دنیا کے پیچھے نہیں جاتے ہیں۔ بھائی جملہ اور آگے بڑھ کے کہوں، اگر کسی پس منظر میں بات جا رہی ہے چلی جائے، میں کیا سوال پڑھے گا آواز بلند؟ ایک مرتبہ اس سے بہتر بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ ہمیں کوئی بات ناپسندیدہ لگتی ہے بلاک کر دیتے ہیں، کسی میسج گروپ کے اندر ہے حسین کتنے کریم ہے تو انہوں نے بلاک نہیں کیا گیا۔ عزیزوں، غور نے جو اتنا بڑا فیصلہ کیا تھا نا، سب چھوڑ دو، اچھا سب چھوڑ دو اور ان کے ہو جاؤ، یہ کیا ہے پتہ آپ کو؟ جب یہ یقین ہو جائے اس لیے کہ سب ان کے پاس ہے، چھوڑیں گے تو نقصان کا سودا نہیں ہے۔ یہی تو مصیبت ہے، لوگوں نے حسین کے اختیار کو سنتے ہیں، فکر اس کے اوپر حسین کا احسان، سنتے ہیں راہب کو ساتھ بیٹے کی، سنتے ہیں حسین آج تک دے رہے۔ عزیزو جب حسین کا اتنا اختیار ہے تو بس تم اپنے آپ پہ اختیار رکھو اور اختیار حسین کے حوالے کرو، اپنے آپ پہ اختیار رکھو، اختیار حسین کے حوالے کر دو۔ یقین مانو کوئی یزیدی ہوا، کوئی یزیدی فضا، کوئی بنی امیہ کا اثر ہم پر حوالے کر دینے کے نگاہ حوالے ہو، حوالے کر دینے کا مطلب ہے کہ وجود بھی اس کے حوالے ہو، حوالے کر دینے کا مطلب ہے کہ نسل بھی اس کے حوالے ہو۔ بازی دو، میں یقین کی بات کر رہا تھا، کہاں آگے بڑھا، کس طرح سے نسل حوالے کی جائے۔ حجر ابن عدی شام میں خلفشار مچایا تھا، لوگ ناکام ہو گئے، اور میں نے ابھی کل کی مجلس میں ایک جگہ کہا تھا یہ اپنی کوششیں کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک الگ فیصلہ ہونے والا۔ ابھی تو یہ نجف اور کربلا کی واک سے گھبرا رہے ہیں، اور جملے کی قدر کیجئے گا، ابھی دنیا نجف اور کربلا کی واک سے گھبرا رہی ہے، ابھی بنی امیہ کے خیموں میں آگ لگنے کو ہے۔ اس کا وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ہم شام سے کربلا جائیں گے پیدل، انشاءاللہ شام سے کربلا پیدل جائیں گے، اور یہ بھی ہوگا کہ شام سے کربلا 40 پر جائیں گے، توجہ، شام سے کربلا 40 پر جائیں گے، اور زینب کی شہادت پر کربلا سے شام آئیں گے، لہذا وہ وقت آنے کو ہے انشاءاللہ۔ تو بہرحال کیا حسین کیا تو شام میں ایک قبر حجر ابن عدی، جب ظالم وہاں پہنچے تو حجر ابن عدی کی قبر کو کھودا، بے حرمتی کرنی چاہیے، ظالم ناکام ہوا کیا؟ جس واقعے کو 1370 سال کا بعد 72 سال گزر گئے تھے، اس کے بعد بھی جب قبر کھودتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہے، ناش بالکل تازہ، نبی کی ہے، امام کی ہے، اہل بیت رسالت کی ہے، عاشق علی کی ہے، علی کے محب کی خبر ہے، ناش کی گالی کی، احترام کے ساتھ دفن ہو گئی۔ دنیا نے معجزہ دیکھ دیا۔ جن لوگوں کو قرآن کی اس آیت پر یقین نہیں تھا کہ شہید زندہ ہیں، انہیں یقین ہو گیا۔ ایک جملہ مجھے کہنے دیں کہ قرآن کی آیتوں کا اگر مفہوم اہل بیت کے چاہنے والے بن جاتے ہیں تو اہل بیت کا کیا مقابلہ ہے؟ تو شہید زندہ ہے، لوگوں نے دیکھ لیا شہید زندہ ہے۔ اچھا یہ حجر ابن عدی کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ عشق علی زندہ ہے، لہذا شہید زندہ ہے۔ جب معاویہ کے لوگوں نے حجر ابن عدی کو گرفتار کیا اور ان کے بیٹے کو گرفتار کیا، گرفتار کرنے کے بعد ایک مرتبہ باپ اور بیٹے گرفتار ہو گئے، تو ظالم نے کہا مجھے بتاؤ کہ پہلے تم مرنا پسند کرو گے یا بیٹے؟ فکری اور عقیدتی اعتبار سے انسان کو یقین نہیں ہونا چاہیے۔ کہاں میرے بیٹے کو پہلے قتل کر دو۔ معاویہ کہتا ہے کیونکہ اس نے امام علی کو نہیں پہچانا، ان کے عشق کو نہیں جانتا تھا۔ وہ ایک مرتبہ کہتا ہے کیسے انسان ہو، کیسے باپ ہو؟ دنیا کے کسی بھی باپ سے سوال کیا جائے تو باپ یہ کہے گا کہ پہلے مجھے قربان کرو پھر بیٹے کو۔ تم کہتے ہو بیٹے کو پہلے قتل کر دیا کیا؟ کہاں
कैसे कि मैंने तो अपनी उम्र गुजार ली है, मुझ पर तेरा कोई असर नहीं होने वाला, मेरी तो कीमत नहीं लगा सकता, मुझे जिंदगी का खौफ नहीं दिला सकता, लेकिन अगर मैं कत्ल हो गया तो मेरे मरने के बाद, शहीद होने के बाद कहीं ऐसा ना हो तो मेरे बेटे को लालच जिंदगी का दे दे, माल का दे दे, ताकत का दे दे, इख्तिदार का दे दे, तो मेरा बेटा कहीं अली की विलायत की कीमत न लगा दे। लिहाजा मैं इस इत्मीनान के साथ करना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी के अंदर मेरा बेटा अली की मोहब्बत में शहीद किया गया है, अली की मोहब्बत में शहीद किया गया है। तो पता चला तो हुज्र इब्न अजी के अमल ने बताया अली की और हुसैन की विलायत की बाजारों और दरबारों में कीमत नहीं लग सकती, और अगर कोई लगाना चाहे तो सर ले लिया जाता है, माल नहीं लिया जाता, सर ले लिया जाता, माल नहीं लिया जाता। अच्छा, ये तो हुज्र इब्न अजी पुराना आशिक था, वहब कल्बी की मां कितने दिन का साथ था, लेकिन जब इसके हुसैन उसने दिल में जगह कर ली ना, तब बेटा कुर्बान हो जाए। क्यों कर रही है? इसलिए कि जो दुनिया के पीछे जाता है वो आखिरत से महरूम हो जाता है, खुदा ने कहा, लेकिन जो आखिरत के पीछे जाता है वो दुनिया से महरूम नहीं होता, इसलिए क्योंकि आखिरत के रास्ते में दुनिया नहीं है, दुनिया के रास्ते में आखिरत नहीं है, लेकिन आखिरत के रास्ते में दुनिया है। लिहाजा जो आखिरत की तरफ जा रहा है उसे दुनिया मिल कर रहेगी, उसे महरूम दुनिया नहीं किया जाएगा। मिल के सलवात पड़ेगा बाबा से बुलंद, से बेहतर बुलंद पर सलवात पड़िएगा। तो बहरहाल हमारी गुफ्तगू जो आगे बढ़ो, तो बाप की जिम्मेदारी क्या है? अच्छा नाम रखे, अच्छी तरबियत, और जब शादी का मौका है, यही था ना, तो उसकी शादी अच्छी जगह कर दे। अच्छी जगह से क्या मुराद? मालदार वाले हो, मालदार हो, माल वाले हो, दौलत वाले हो, इन्फ्लुएंस वाले हो, शोहरत वाले नहीं, दीदार हो, मुतदय्यन हो, मुतशर्रिअ हो, मुहिब्ब अहले बैत, वही होना चाहिए ना, कहीं अपने यहाँ रखा गया। अब बाप की जिम्मेदारी है। रसूल इस दुनिया में जब आए तो बाप कहाँ? वफात हुई पहले 6 साल के हुए माँ की वफात हो गई, 8 साल के हुए दादा की वफात हो गई। अब पूरी तरह से पैगंबर किसकी कस्टडी में? अबू तालिब और जनाब फातिमा बिन्त असद। हमने दुनिया में ये देखा ना कि जब कोई चचा, अक्सर ये हुआ, लेकिन कुछ अली के मानने वाले, अबू तालिब के मानने वाले की वहां नहीं होता, कुरान मजीद में आयात मौजूद है ऐसी बहुत सी। हुआ क्या कि जैसे ही चचा की कस्टडी में आए तो बच्चे का तो ख्याल ही नहीं करते, लेकिन अगर कहीं दौलतमंद रहा तो साथ इसीलिए रखते ताकि वो दौलत हमें मिल जाए। लेकिन यहाँ अबू तालिब ने क्या किया? दौलत तो दूर की बात है, दौलत तो दूर की बात है, अपनी जो सबसे बड़ी कीमती दौलत है ना, अली हैं, अकील हैं, जाफर तैयार हैं। अच्छा, लोगों को, मक्के वालों को जब 40 साल के पैगंबर हुए तब उन्हें पता चला कि पैगंबर है। जब वो 40 साल के हुए तो पता चला पैगंबर है, लेकिन हजरत अबू तालिब को जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उनके हवाले किया ना, तभी पता चल चुका था। मैं उससे पहले पता चला था। किस तरह से पता चला था? मैं अजहुल मतालिब अब्दुल उबैदुल्लाह अमरसरी की किताब का हवाला देता हूँ। वो कहते हैं कि नबी के चचा और बाबाओं में, माँ बाप में कोई भी किसी जमाने में काफिर नहीं था, और उसके बाद उन्होंने दलील दी। उसके बाद कहते हैं कि हर जमाने में एक हादी का होना जरूरी है। ईसा के बाद कोई हादी नहीं, तो कहा ये कैसे हो सकता है? तो कोई हादी न हो। उसके बाद दलील दी, ईसा के बाद जो जमाना है फितरत है 500 साल का, इस जमाने में पैगंबर के आबाओ अजदाद जो हैं, तवज्जो दीजिएगा, आबाओ अजदाद जो थे ये अपने जमाने के हादी थे। अब्दुल मनाफ हादी थे, कसब बिन कलाब हादी थे, हाशिम हादी थे, अब्दुल मुत्तलिब हादी थे, अबू तालिब हादी थे। बाजीनो एक दूसरे से चार्ज लेते रहे। अरे मेरा पैगंबर मक्के में भी अमीन था, मेरा पैगंबर मदीने में भी अमीन था, मेरा पैगंबर ऐलान नबूवत से पहले भी अमीन था, मेरा पैगंबर ऐलान नबूवत के बाद भी अमीन था। बाजीनो अमानत का कायदा ये है, जिससे अमानत ली है या उसके हवाले कर दे या उसके वारिस के हवाले कर दे। बाजीनो अब्दुल मुत्तलिब ने अबू तालिब के हवाले दीन किया था, अबू तालिब ने मोहम्मद अरबी के हवाले किया। बच्चा खदीर का मौका आया तो मोहम्मद ने अली के हवाले कर
निकाह पढ़ा। आपने जो निकाह पढ़ा तो उस निकाह में खुतबा। जिस जमाने में लोगों को कलमा पढ़ना नहीं आता था, अबू तालिब खुतबा निकाह पढ़ रहे हैं, खुतबा निकाह पढ़ रहे हैं। जिस जमाने में लोग लफ्ज़ अल्लाह नहीं जानते थे, और जमाने में अबू तालिब ने निकाह पढ़ा तो खुतबा क्या पढ़ा? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम। बकर की पूरी मजलिस अपने ज़हन में रखें, जो अमीर शाह क्या पढ़ी गई, आला इब्राहीम, आला इब्राहिम। क्या तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। अजीजों, अगर अबू तालिब काफिर होते तो कहते तमाम तारीफें लात के लिए हैं, तमाम तारीफें मनात के लिए हैं, तमाम तारीफें उज़्ज़ा के लिए हैं। लेकिन अभी तक कोई मक्के में ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहता था, मगर या मोहम्मद कहते थे या अबू तालिब का घराना कहता था। क्या तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, जिसने हमें इब्राहिम की ज़ुर्रियत में करार दिया। अच्छा, कुरान मजीद नाजिल होने से पहले कोई कुरान किसी ने पढ़ा है? ये कुरान की आयत बनाओ बस। सिर्फ ये बाप और बेटे का कमाल है, बाप और बेटे का कमाल है। या अबू तालिब है या अली इब्न अबी तालिब है, अबू तालिब या अली इब्न अबी तालिब। हमजा की शहादत, जो वफात होती है, मौत की खबर आती है, मुसीबत की खबर आती है, शरीयत में ना नेमत मिले अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो। कोई अच्छी चीज देखो, सुभान अल्लाह कहो। गुनाह करो, अस्तगफिरुल्लाह कहो। ये तमाम चीजें। इसी तरह से शैतान से पनाह चाहो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहो, और आगे बढ़े हम। और इसी तरह से अगर मौत की खबर आए तो इन्ना लिल्लाह। जंगे ओहद से हजरत हमजा की शहादत से पहले कोई इन्ना लिल्लाह नहीं कहता। जंगे ओहद में जब हजरत हमजा की शहादत में पहली मर्तबा ये कलिमा इस्तिरजा कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस नबी मौला कायनात ने कहा, इधर मौला कायनात ने कहा, उधर जिब्राइल नबी के पास आए, कुरान की आयत लेकर आए कि वैज़ा असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब तुम में से कोई मुसीबत को झेलता है, मुसीबत का सामना करता है, तो फौरन ये कहता है, कौन? मोमिन। क्या कहता है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अली ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आयत बन गया, मेरी समझ में आया। अली इमाम है, अली सैयदुल औसिया है, अली इमामों के बाबा हैं, अली इब्न अबी तालिब नबी के जानशीन हैं। अली की शान में 1/4 कुरान है। अली ने अगर इन्ना लिल्लाह कहा, कुरान की आयत बना, मेरी समझ में आया। लेकिन जब अबू तालिब ने नबी का निकाह पढ़ा तो ये अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ उससे पहले किसी ने नहीं कहा था। अब जो अबू तालिब ने कहा तो वह कुरान मजीद में खुदा ने लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह को इतनी जगह दी कि पहला सूरा बन गया। इतनी जगह दी कि मुसलमान जब दिन में 17 रकत नमाज पढ़ेगा तो कम से कम 10 मरतबा कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब अबू तालिब के ईमान पर सवालिया निशान न उठाना, इसलिए क्योंकि 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के ऐलान कर रहे हो कि अबू तालिब कुल्ले ईमान का बाप था। मिल के सलवात पढ़िएगा बाबा दे बोला। अलम यजीद का यतीमन फावाए नबी, जब आप यतीम थे तो हमने आपकी परवरिश की। परवरिश अबू तालिब ने की, लेकिन खुदा अबू तालिब के अमल को अपना अजीजों, यतीम का दर्जा कितना बड़ा है। नबी के एक और हदीस जहां सरकार खत्मी मर्तबत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर उम्मत के सामने खड़े होकर कहते हैं कि देखो ये मेरी 2 उंगलियां जिस तरह से एक दूसरे से जुड़ी है, उसी तरह से क़यामत के दिन जो किसी एक यतीम की किफालत करेगा, क्योंकि यतीम की किफालत बहुत बड़ी इबादत है। और अगर वो यतीम जो खुद रहमतुल लिल आलमीन, इतना नहीं, जो आलमीन के लिए रहमत हो, उसके लिए जो रहमत बन जाए उसे कहते हैं अबू तालिब। अच्छा, यतीम की कफालत के ताल्लुक से एक चीज बता दें, क्या शरीयत का हुक्म है, हदीस में कहा गया कि यतीम के सामने अपने बच्चे को प्यार करना। यतीम के सामने अपने बच्चे को प्यार करना, इसलिए कि अगर प्यार करोगे तो उसे तकलीफ होगी
اور اسے اس کا باپ یاد آئے گا، اور جب باپ یاد آئے گا تو اس اذیت کے نتیجے میں روئے گا تو جو آنسو گرے گا تو آنسو کہاں جاتا پتا ہے؟ حدیث کا جملہ ہے، سرکار فرماتے ہیں جب وہ روتا ہے تو اس کے آنسو کے قطرے رحمان کے ہاتھوں پر جاتے ہیں. یہ یتیم کے آنسو. اتنا ہی نہیں اور سنو بھائی، یتیم کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرو. ایک جملہ اور حدیث کا بیان کرو. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اتنی پھیکی صلوات کے ساتھ انہوں نے حدیث پڑھی نہیں پاتا. مولا فرماتے ہیں کہ کسی فقیر یا محروم نعمت کے سامنے نعمت کا بھی تذکرہ ہے. سمجھا؟ ایک آدمی اسٹرگل کر رہا ہے، ایک آدمی کی چھت ٹپک رہی اور آپ اپنے محل کا تذکرہ کریں. ایک آدمی کو اپنے بچے کو اسکول پہنچانا مشکل ہو رہا، اس کے بعد آپ اپنی گاڑیوں کا تذکرہ اس کے سامنے کریں. اگر یہ کرو گے نا تو اس بیچارے کو بڑی حیثیت ہوگی. تو کہا محروم نعمت کے سامنے نعمتوں کا تذکرہ ہوگا تاکہ اسے تکلیف ہو. بلکہ یہیں پر ایک جملہ اور حدیث کا بیان کرو، چڑے مان کی حدیث ہوگی. مولا یہ کہنا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے. مولا فرماتے ہیں نعمتوں کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کی طرف سے بڑے ایمبیشیس ہو، اور جب زیادہ ایمبیشن آ جاتا ہے تو اس کے بعد انگریٹفلنس آ جاتی ہے. تو کہ نعمتوں کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کی طرف سے، اور عبادتوں کے اور شکر کے معاملے میں ہمیشہ اوپر کی طرف. ہمارا معاملہ برعکس ہے، جو نعمت کے معاملے میں ہمیشہ کیا کرتے ہیں، نعمت کے معاملے میں ہمیشہ اوپر والے کی طرف دیکھتے ہیں. اس کے پاس اتنا سب کچھ ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اور شکر کے معاملے میں ارے ہم تو بہت سے لوگ ہیں تو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، ہم تو پڑھتے ہیں نا. ہم تو کم سے کم دن میں مجلس اٹینڈ تو کر لیتے ہیں. ہم اگر مجلس میں باہر کھڑے رہ جائیں لیکن اس کے بعد ماتم کے وقت کو اندر آ ہی جاتے ہیں. تو بہرحال عزیزان گرامی، اس لیے کہ یہ سب کے سب جناب سیدہ کے اہل بیت کے بڑے محسن ہیں. اللہ اکبر. تو عزیزان گرامی، میں عبادتوں کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھو، نعمتوں میں اوپر والے کی طرف، لیکن مصیبتوں کے معاملے میں، تکلیف کے معاملے میں ہمیشہ نیچے والے کی طرف دیکھو. کیونکہ اگر یہ دیکھو گے تو شکر بڑھتا رہے گا، اور انہیں دیکھو گے تو اطاعت کا جذبہ بڑھتا رہے گا. تو اپنے اطاعت کے جذبے کو بھی بڑھانا ہے، ناشکری کے سلسلے کو بھی ختم کرنا ہے. تو گفتگو تمام ہے. حضرت ابو طالب علیہ السلام کے تعلق سے بیان کر رہا تھا. چل بات پڑھے گا بابا آواز بڑھا. تو یتیم کے ساتھ جو احسانات ہیں ان میں سے ایک اور حدیث کہ اگر یتیم کے سر کے اوپر کوئی ہاتھ رکھتا ہے، جتنے بعد اس کے اوپر بالوں پر سے اس کا ہاتھ گزرتا نا تو اتنی نیکی اس کے لیے لکھی جاتی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. اب اتنے ثواب کے بعد میں بتاؤں گا، نبی نے ایک دن اصحاب کے سامنے کہا کہ جس طرح سے میری یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن جس طرح سے دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں اسی طرح سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا. یعنی جیسے دو انگلیاں جڑی ہوئی، یعنی نبی کے نیبرہڈ میں، نبی کے پڑوس میں نبی کا ہمسایہ ہوگا. کون کا جو ایک یتیم کی تربیت کرے گا، ایک یتیم کی پرورش کرے گا. نبی کا وعدہ، وہ نبی کا جنت میں ساتھی ہوگا. ایک جملہ کہنے دیجئے کہ عام مسلمان کے یتیم کی اگر کوئی پرورش کرے تو جنت میں نبی کا ساتھی ہوگا. اب نبی کی جو پرورش یتیمی کر رہا ہو وہ جنت میں کہاں ہوگا؟ اللہ اکبر. اس حدیث کو سب مانتے ہیں. بھائی اس حدیث کے ساتھ ایک اور حدیث یعنی ثابت ہوا کہ وہی ہونا چاہیے ابو طالب. ایک اور حدیث میں نے زحمت تمام کی. مکے میں حج کے لیے گئے ہوئے تھے. ایک صاحب تھے ٹیکسی ڈرائیور، میں گزرا جنت المعلا کے قریب سے سلام کیا نوز باللہ کس کو سلام کر رہے ہو؟ ابو طالب. یہ اتنی خبریں اس میں صرف ابو طالب سمجھ میں آ رہا ہے. اور کچھ لوگ ہمارے پاس حجاج اور
زائرین ہوتے ہیں مدینے میں، مولانا ذرا بتا دیے جو گروپ والے ان کو ساتھ لے کے آتے ہیں باہر ملے کہ مولانا آپ کے ساتھ میں آ جائیے گا، لیکن اگر کسی موقع پہ اگر ہم نہ ہو تو آپ کو ایک نسخہ بتا دیں، جنت البقیع میں بہت آسان ہے اہل بیت کی خبروں کو پہچاننا۔ تو وہ کیسے؟ ہم نے کہا جہاں پہ کوئی مولوی کھڑا ہوا ہو لوگوں کو روک رہا ہو تو وہی ان کی خبر ہے، جہاں پہ روکا جا رہا وہی ان کی خبر، بڑا آسان نسخہ ہے بھائی یہی چیز۔ وہ وہاں میں نے کہا تو اس میں اور بھی خبریں تھا لیکن میں سمجھتا ہوں یہ خوب سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں تو مگر وہ تو کافر تھا۔ اچھا ابو طالب کو کافر کہنے کے نتیجے میں اس نے کتنا بڑا کفر کیا سنیے۔ میں نے کیوں کافر دیکھا کیونکہ جب ان کی وفات تو اسلام نہیں آیا تھا، اسلام نہیں آیا تھا۔ میں نے کہا پھر اس کے بعد پچھلے سارے پیغمبر اللہ کی طرف سے نبوت لے کے آئے تھے، اسلام نہیں آیا تھا۔ میں نے کہا ابو طالب کو کیا کہو گے؟ کافر کہو گے تو تمہیں ابراہیم کو آدم کو کیا کہنا پڑے گا؟ رکا پھر کہا لیکن بہرحال اسلام نہیں آیا۔ میں نے قرآن مجید میں ابراہیم کو مسلمان کہا جا رہا ہے اور اس کے بعد تم کہہ رہے کہ ابراہیم مسلمان نہیں تھے۔ تو بہرحال اس کے بعد یہ ساری بات ہوتی رہی۔ ہاں مسلمان نہیں تھے مگر محسن تھے، یتیمی کی بات ہو رہی، محسن تھے۔ میں نے کہا اچھا محسن تھے، کیا مطلب کا محبت کرتے تھے بہت زیادہ۔ میں نے کتنی کا بہت تھا؟ میں نے کہا ایک حدیث میں نے سنی، مجھے نہیں پتا صحیح ہے یا غلط ہے، آپ عرب ہیں آپ زیادہ صحیح بتا سکتے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے جس میں نبی نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جو جس سے محبت کرتا اس کے ساتھ ہوگا۔ کیونکہ ایک نوجوان نے کہا سے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے کیا؟ اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں سوائے آپ کی محبت کے۔ تو آپ نے فرمایا انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ جو آج یزید سے محبت کرتا ہے تو کل وہ نبی کی شفاعت نہیں پا سکتا، چاہے یہ مقدمہ ہندوستان میں لڑے کوئی مولوی یا پاکستان میں یزید کا مقدمہ لڑے، لیکن ہاں جو جس سے محبت آج کر رہا اسی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ کہا یہ حدیث صحیح ہے؟ میں نے کہا ایک بار پھر بتا دو، سوچ لو۔ کہا یہ حدیث صحیح ہے؟ میں نے کہا تم نے کہا جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اب تم نے کہا ابو طالب جو ہے نبی سے بہت محبت کرتے تھے اور تم نے کہا اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ میں نے کہا اس حدیث کی بنیاد پہ تو واضح ہو گیا جو جس سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ابو طالب پیغمبر کے ساتھ ہوں گے، تم اپنے بارے میں بتاؤ کہاں ہو گے؟ مل کے صلوات پڑھیں، واہ واہ دے بلند۔ عزیزان گرامی میں نے ختم کیا یتیم کی پرورش بہت بڑا ہے، یتیم کا بہت خیال کرنے والا۔ باقی بھائی کی خواہش ہے مسلم کے یتیم ہونا چاہیے۔ ہاں عزیزو مسلم جب مدینے سے کوفے جانے لگے تو مسلم کے دو بیٹے محمد اور ابراہیم جو آپ اپنی زیارتوں کے لیے گئے تو مسیب میں ان دو بچوں کی زیارت کے لیے گئے، طفلان مسلم کی زیارت کے لیے ان دو بچوں کو ساتھ لے کے آئے اور مسلم آئے ہیں یہاں تک کہ جب مسلم شہید کیے گئے تو مسلم نے ایک وصیت یہ بھی کی تھی کہ میرے بچوں کو مدینے آقا حسین کے پاس بھیج دیا جائے، لیکن ظالم ابن زیاد نے یتیمان مسلم کو گرفتار کروایا، قید کر دیا۔ یہ بچے باپ کی شہادت ہو گئی، قید کر دیے گئے، باپ کی لاش بھی نہیں دیکھی، باپ کے تشییع جنازہ میں بھی شریک نہ ہو سکے۔ ہاں عزیزو ماں اور بہن اسی کوفے سے گزر گئی اور انہیں پتا بھی نہ چلا۔ اللہ اکبر، یہ طفلان مسلم جو تھے یتیمان مسلم ایک عرصے تک قید میں رہے۔ عزیزو ایک مرتبہ ایک داروغہ کو جو انہوں نے نرم پایا تو اس سے بات چیت کی، اس نے ان سے بات چیت کی۔ اس نے ایک مرتبہ پوچھا یہ شہزادو کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو بچوں نے کہا مدینے کے رہنے والے۔ پر جیسے ہی مدینہ کہا نا تو ایک مرتبہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ مدینہ وہی رسول کا مدینہ؟ کہاں رسول کا مدینہ؟ کہا مدینے میں کس جگہ کے؟ کہا مدینے میں محلے بنی ہاشم کے رہنے والے۔ کہا محلے بنی ہاشم کے؟ اور جیسے ہی کہا محلے بنی ہاشم، کہا محلے بنی ہاشم کہ جہاں میرا آقا حسین رہتا ہے؟ کہاں اسی محلے بنی ہاشم؟ تو ایک مرتبہ کہا کیا میرے آقا حسین کو جانتے ہو؟ کہا تم کیا جانتے ہو حسین کو؟ کہا حسین کے بھانجے بھتیجے ہیں۔ کہا تم کس کے بیٹے ہو؟ کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں، ہم مسلم کے بیٹے۔ جیسے ہی بچوں نے کہا ہم مسلم کے بیٹے، ایک مرتبہ داروغہ نے
اللہ کہ جہاں جانا چاہتے چلے جاؤ، مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا، ارے میں نے جہالت اور غفلت میں آپ کو قید رکھا، آپ آزاد ہیں، پاکستانی مسلم نکلے، ارے نیا شہر ہے، اجنبی شہر ہے، ننھے ننھے بچے ہیں، ارے کسی کو نہیں جانتے، وہ بچے ایک مرتبہ نکلے، ارے گلیاں ہیں کوپے کی، ارے بچے راستہ نہیں پا رہے، یہاں تک کہ عزیزوں جو سویرا ہونے کو قریب تھا نا، تو بچوں نے کیا کیا کہ درخت پہ چڑھ گئے کہ دن گزر جائے گا، رات آئے گی تو پھر کچھ مسافت مدینے کی طے کریں گے، آقا حسین کے پاس جائیں گے، اماں کے سینے سے لگیں گے، لیکن عزیزوں بچے درخت کے اوپر بیٹھ گئے اور نیچے کنواں تھا، وہاں گھر ایک مومنہ کا تھا، لیکن اس کا شوہر ظالم تھا جو حکومت وقت کے لیے کام کرتا تھا، ایک مرتبہ ارے پانی بھرنے کنیز آئی، وہ اس نے ڈھول جو کنویں میں ڈالا، ادھر پانی کی طرف دیکھا، دو ننھے بچوں کی شکل دکھائی دی، اوپر دیکھا بچے ہیں، بچے دیکھ کر سہم گئے، کیا گھبرانا نہیں بچوں، کیا بات ہے نیچے اتر آؤ، بچے اترے نہیں، اب جو گفتگو میں دیر ہوئی نا، تو ایک مرتبہ مالکن نے پوچھا کہاں چلی گئی تھی، دیر کیوں لگ گئی، وہ پورا واقعہ بیان کیا، اور جو پورا واقعہ بیان کیا تو ایک مرتبہ مالکن باہر آ گئی، کہے بچوں تم کون ہو، اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، ارے بچے سہم گئے تھے، لیکن جو ہم درد پایا، ارے کام یقین مسلم ہے، کہے شہزادو یہ تمہارا ہی گھر ہے، مومنہ گھر میں لائی، ارے کھانا کھلایا، بستر لگایا، کہے شہزادو آرام کرو، بچے آرام کرنے لگے، کمرہ تھا حجرے میں آرام کر رہے، بچوں کی آنکھ لگی، خواب دیکھا، تو خواب سے آنکھ کھولی، ایک بھائی نے دوسرے بھائی دیکھا، میں نے عجب خواب دیکھا، کیا تم نے بھی خواب دیکھا، کیا میں نے بھی خواب دیکھا، کیا خواب دیکھا، تو ہم نے دیکھا رسول اللہ ہے، آقا حسین ہے، ہمارے بابا بیٹھے ہیں، اور بابا سے کہہ رہے رسول اللہ اے مسلم تمہارے بچے بہت جلد آنے والے ہیں، اے بھائی ارے شہادت کا وقت قریب آ گیا، محمد نے ابراہیم سے کہا، ابراہیم نے محمد سے کہا، دونوں لپٹ کے رونے لگے، ارے ادھر وہ ظالم آ چکا تھا، حارث آ چکا تھا، بچوں کی آواز سنی، تھکا ہوا تھا، دن بھر بچوں کی تلاش میں نکلا تھا، وہ ایک مرتبہ دروازہ کھولا، بچوں کے باہر کھینچا ہوا، ارے بچوں کو اس مقام پر لایا، ارے جہاں بچوں کی قبر ہے، وہ ایک مرتبہ بچوں کو قتل کرنا تھا، کہا ہمیں ابن زیاد کے پاس لے چل، نہیں مانا، مدینے پہنچا، میرے آقا حسین پیسے دے دیں گے، جو تجھے چاہیے، نہیں لے گیا، آخر کہا تمہارا سر ہی قلم کر دوں گا، بس جیسے یہ کہا بچوں نے کہا 2 رکعت نماز کا وضو دے، بچوں نے وضو کیا نماز کے لیے، نماز پڑھنی شروع کی، اب جو سجدے میں سر رکھا، ارے ظالم کی تلوار لہرائی، ارے بڑے بھائی کا سر قلم ہوا، چھوٹا تڑپنے لگا، بڑے کی لاش سرات کے حوالے کی، ارے چھوٹے کو جو تباہ کیا، بڑے کی لاش، ارے سطح آگ پر بلند تھی، بچہ نہیں چھوٹے کی لاش دریا کے حوالے کی، بھائی بھائی سے بغل گیر ہوا، بھائی نے بھائی کو سینے سے لگایا، ارے جب بچے چلنے لگے تھے، ارے زوجہ مسلم نے ابراہیم کہا، محمد کے حوالے کیا تھا، اے لال تم بڑے ہو، چھوٹے کا خیال کرنا،
جلائے رکھنا ہے چراغ عشق ہمیشہ جلائے رکھنا ہے اور اس چراغ کو سورج بنائے رکھنا ہے چراغ عشق ہمیشہ جلائے رکھنا ہے چراغ عشق ہمیشہ جلائے رکھنا ہے اور اس چراغ کو سورج بنائے رکھنا ہے چراغ عشق ہمیشہ جلائے رکھنا ہے چراغ عشق ہمیشہ جلائے رکھنا ہے آزائشیں میرے زمانوں موقع کی قید نہیں کہ وہ نماز ہے جس میں رضا کی قید نہیں ہمیشہ کا مسلح بچھائے رکھنا ہے چراغ عشق ہمیشہ جلائے رکھنا ہے چراغ عشق ہمیشہ جلائے رکھنا ہے وہ جس کے دل میں مچلتی تھی تشنگی کی پرار وہ جس نے ڈال دی دم توڑتی وفا میں حیات اسی دلیر کا پرچم اٹھائے رکھنا ہے چراغ عشق ہمیشہ جلائے رکھنا ہے چراغ عشق ہمیشہ جلائے رکھنا ہے وہ نوجوانی اکبر جو ماں کے دل کا طبیب جگایا جس کی صدائے آزان ہوئی کا نصیب اسی عطا سے جہاں کو جگائے رکھنا ہے چراغ عشق ہمیشہ جلائے رکھنا ہے چراغ عشق ہمیشہ جلائے رکھنا ہے یہ ہے حسین کی مجلس شہادتوں کی امیر یہ انقلاب ہے گزرے ہوں کی رسم نہیں یہ بات دل میں مصدق بسائے رکھنا ہے چراغ عشق ہمیشہ جلائے رکھنا ہے چراغ عشق ہمیشہ جلائے رکھنا ہے کاش عباس نہ مارے جاتے 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 عباس تو چھلتی
جلتی غازیانے کی نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے بھی آتی ہے یہ قبر سکینہ سے صدا ہے چچا لاتی نہ زندان میں یوں ہم کو قضا بات گر ہم بھی تمہارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کبھی چہرہ کبھی بازو کبھی سینہ پیٹا قید خانے سے وطن آن تو زینب نے کہا کہ نہ یوں ہم سے گزارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے عباس تو چھنتی واردہ زینب کی گاؤں میں عابد مجھتے کہ نہ بیڑی ڈلتی غازیانے بھی نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے تیرا سن سید سجاد چلے کہن کو دیکھ کے روتے ہوئے یہ کہنے لگے سب وطن ساتھ ہمارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے گردن شاہ میں یوں رن میں نہ خنجر چلتا کیوں نہ خورشید امامت سر مقتل ڈھلتا کیوں نہ سر میں تو پہ سارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے آپ شبیر کے اٹھواتے علمدار کی لاش کاش ہوتے وہ اٹھانا یہ علمدار کی لاش کرنا زینب کے دلارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش یا حسین 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 خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل یا حسین 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 یا حسین
हैया अला खैरुल अमल, हैया अला खैरुल अमल, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। मुझसे ज़ैनब की सदाई, अब्बास कहाँ हो तुम, जलते हुए खैमों से ज़ैनब की सदाई, अब्बास कहाँ हो तुम, जलते हुए खैमों से ज़ैनब की सदाई, अब्बास कहाँ हो तुम, जलते हुए खैमों से ज़ैनब की सदाई, अब्बास कहाँ हो तुम, जलते हुए खैमों से ज़ैनब की सदाई, अब्बास कहाँ हो तुम, जलते हुए खैमों से ज़ैनब की सदाई, अब्बास कहाँ हो तुम, जलते हुए खैमों से ज़ैनब की सदाई, अब्बास कहाँ हो तुम, जलते हुए खैमों से ज़ैनब की सदाई, अब्बास कहाँ हो तुम। ना सर पे रही चादर, ना सर पे रही चादर, ना मेरा बचा भाई, अब्बास कहाँ हो तुम, जलते हुए खैमों से ज़ैनब की सदाई, अब्बास कहाँ हो तुम, जलते हुए खैमों से ज़ैनब की सदाई, अब्बास कहाँ हो तुम। अब्बास चले आओ खैमों में गरीबों के,
अब्बास कहाँ हो तुम है सिमर कबीले से मासूम सकीना के मारे है तमाचे तीर है फूल से काला पे आजाद चचा गाली रो रो के वो चिल्लाई मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्ले अला मुहम्मद वाले मोहम्मद السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا أمير المؤمنين ابن سيد الوسيم السلام عليك مولى بن العباس ابن أمير المؤمنين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس وانس النفوس ایها المدفون برزتوس السلطان العرب والعجم یا الحسن یا علی بن موسیٰ الراز بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا امام الانس والجان اجل اللہ تعالی فرجک وآسان اللہ مخرجک السلام علیکم وجمع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تیری چھت لانو